غدن الا ان یشاء اللہ۔ اسی طریقے سے علم اور قدرت ان دونوں کو جمع کر لیجئے، اس لیے کہ یہ دو صفات وہ ہیں اللہ کی کہ جو میرے خیال میں سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ تکرار اور اعادے کے ساتھ قرآن مجید میں آئی، اور وہ بھی اسی لفظ کل کے ساتھ، ہوا بکل شیء علیم، ہوا علی کل شیء قدیر۔ جہاں بھی صفات باری تعالیٰ کا ذکر ہوگا یہ دو صفات ضرور آئیں گی۔ اب ان کے ضمن میں بھی ذرا نوٹ کیجئے، ہمارے پاس بھی کچھ علم ہے، بہت علم تھا جو اللہ نے اپنے نبیوں کو دیا، بہت علم تھا جو اللہ نے محمد الرسول اللہ کو دیا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر علم ہے جو اللہ نے فرشتوں کو دیا ہے، لیکن یہ کہ کل علم محدود ہے، متناہی ہے، عطائی ہے، ذاتی نہیں ہے، حادث ہے، قدیم نہیں۔ کل قدرت جس کے پاس بھی جو طاقت ہے، جو اختیار ہے، عطائی ہے، اس کا ذاتی نہیں، محدود ہے، لامحدود نہیں، حادث ہے، قدیم نہیں۔ یہ تینوں صفات، تینوں جو شرائط ہیں، اگر ان کو بار بار اب تکرار کرنے میں وقت لگے گا، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اصل بات تو یہ کہ اصول معین ہو جائیں، الجبرا کے فارمولے آپ کے گرفت میں آ جائیں، اس کے بعد آپ حل کرتے جائیے، اپلائی کیجئے اور مسئلہ حل کر لیجئے۔ اب اس میں ذرا نوٹ کیجئے وہ دعا جس کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اس طرح تلقین کرتے تھے جیسے کہ قرآن مجید سکھاتے تھے، دعا استخارہ، اس میں الفاظ آئے ہیں اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ اے اللہ میں تیری قدرت ہی سے قدرت کا طلبگار ہوں اور تیرے علم ہی سے خیر کا خواستگار ہوں، اس لیے کہ تجھے کل قدرت حاصل ہے، مجھے کوئی قدرت حاصل نہیں، تجھے کل علم حاصل ہے، مجھے کوئی علم حاصل نہیں۔ اب یہ ذرا الفاظ پر غور کیجئے، نفی کس شے کی ہو رہی ہے؟ مطلقاً علم کی، لیکن در حقیقت یہاں مراد کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ انسان کو کچھ نہ کچھ علم حاصل ہے۔ فرشتوں نے بھی کہا تھا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، پاک ہے تو، ہمیں کوئی علم حاصل نہیں سوائے اس کے کہ جو علم تو نے ہمیں دیا۔ آیت الکرسی میں آیا ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، علم کل کا کل اللہ کا علم ہی، یہ اس کی ذاتی صفت ہے، اس میں سے وہ جس کو چاہتا ہے جتنا دے دیتا ہے، کوئی احاطہ نہیں کر سکتا اس کے علم میں سے مگر اتنا جتنا کہ وہ خود چاہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، یہ تو ملکیت ہے اس کی، یہ تو میراث ہے اس کی، اور اس میں سے وہ جس کو جتنا چاہتا دیتا ہے۔ حضرت یعقوب کے بارے میں سورہ یوسف میں آیا ہے وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، وہ بہت صاحب علم تھا ہمارا وہ بندہ یعقوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن علم اتنا ہی تھا اسے جو کہ ہم نے اسے دیا۔ لما علمناہ، کوئی صاحب علم نہیں ہے کہ جو کلیم کر سکے کہ اس کو کوئی علم جو ہے خود بذات ہی حاصل ہے۔ اب اگر تقابل کریں گے تو گویا کہ یہ علم اللہ کے علم کے مقابلے میں معدوم کے درجے میں، وہ کیا علم ہوا جو صرف کسی کے دیے جانے پر ہی اس کا دار و مدار ہو، جب چاہے وہ سلب بھی کر لے۔ سورہ بنی اسرائیل کی وہ آیت جو ہے ذہن میں لائیے وَلَوْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اے نبی اگر ہم چاہیں تو جو بھی ہم نے وحی آپ کی طرف کی اسے آپ سے سلب کر لیں، لے جائیں۔ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا بِهِ نَصِيرًا یا وکیلا، میں الفاظ بھول رہا ہوں، پھر آپ کسی کو مددگار نہیں پائیں گے اپنا کہ جو واپس آپ کو وہ علم دلوا دے، جب چاہیں ہم آپ کا یہ علم جو ہے علم وحی جو ہم نے آپ کو دیا ہے جب چاہیں سب کر لیں۔ تو معلوم ہوا کہ جب اللہ کی صفت کے مقابلے میں وہ صفت آئے گی مخلوقات کی تو گویا کہ معدوم کے درجے میں ہے۔ اللہ کی قدرت کے مقابلے میں ہماری قدرت نہ ہونے کے برابر ہے، معدوم کے درجے میں ہے۔ نظر آتی ہے کہ کچھ قدرت ہے، حقیقت میں کوئی قدرت نہیں ہے، محسوس ہوتا ہے کہ علم ہے، حقیقت میں کوئی علم نہیں ہے۔ اب اسی پر قیاس کیجیے حیات، ایک اللہ کی حیات ہے، ایک ہماری حیات ہے۔ ہماری حیات بہت سے ضعف ہیں اس کے ساتھ کے جو لاحق ہیں، اس کا دار و مدار ہے غذا پر، ہوا پر، پانی پر، کوئی سلسلہ منقطع ہو جائے حیات کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا۔ پھر یہ حیات ہماری ذاتی نہیں،
ہماری خانہ ذات میں اللہ کی عطا کردہ ہے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے، پھر اس کو نیند لاحق ہوتی ہے، اس پر اونگ آ جاتی ہے، ضعف طاری ہوتا ہے، یہ تمام کمزوریاں ہیں، حوائج ہیں اس کے ساتھ۔ ایک حیات اللہ کی ہے جس کو کہ قرآن مجید نے آیت الکرسی کے شروع میں جو لفظ الحی القیوم، وہ الحی ہے، اس کی حیات کامل، اس کے ساتھ کوئی ضعف نہیں، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس پر نہ اونگ طاری ہو سکتی ہے نہ نیند اس پر طاری ہو سکتی ہے، کوئی ضعف نہیں۔ جیسے کہ نفی کی گئی ہے بائبل میں کہیں سے کوئی لفظ تورات میں شامل کر دیا گیا، بک آف جینیسس میں، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے اور 7ویں دن آرام کیا، اس کی نفی کی گئی سورہ قاف میں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ۔ یہ تو صحیح ہے کہ ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے مابین ہے ان کی تخلیق 6 دنوں میں کی، لیکن ہمیں کوئی اس سے کوئی تکان لاحق نہیں ہو، یہ ہے حیات۔ اب اللہ کی حیات کے مقابلے میں ہماری حیات کیا ہے؟ سورج کے مقابلے میں یہ ایک دیا جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ حیات مستعار کا لفظ ہمارے ہاں اردو میں ادب میں مستعمل ہے، تو مانگی ہوئی زندگی ہے، عطا کردہ زندگی ہے، اس نے دی ہے، اور جب تک وہ چاہے گا یہ تار حیات جو ہے برقرار رہے گا، جب چاہے گا توڑ دے گا۔ اسی طریقے سے وجود، واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے وجود کے مقابلے میں جب لائیں گے وجود تو یہ کل ما سوا کا وجود عدم کے درجے میں ہے، عدم کے حکم میں۔ جیسے کہ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ ای از صنع باری تعالی است کہ معدوم را موجود بھی نمائند، یہ تو اللہ تعالیٰ کی صنعت ہے، کاریگری ہے، یہ اس کی خلاقی کا کمال ہے کہ جو شے حقیقتاً معدوم ہے اسے موجود کر کے دکھا دیا، حقیقت کے اعتبار سے معدوم ہے۔ یہ ہے وہ بنیادی صفات، جب ان کے اوپر آپ وہ تینوں چیزیں، تینوں فارمولے اپلائی کریں گے کہ اللہ کی ذات کی طرح اس کی جملہ صفات اس کی ذاتی ہے، ما سوی اللہ کی ذات بھی عطائی اور صفات بھی عطائی، اللہ کی ذات اور اس کی صفات قدیم ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، ما سوی اللہ جملہ مخلوقات کی ذات بھی اور صفات بھی سب کی سب حادث ہے اور بالقوہ فانی ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو قرار عطا فرما دے اور بقا عطا فرما دے۔ نمبر 3، اللہ کی ذات اور اس کی جملہ صفات مطلق ہے، ایبسولیوٹ ہے، غیر محدود ہے، لا متناہی ہے، جبکہ جملہ مخلوقات کا سے باشد ان کی تمام صفات متناہی ہیں، محدود ہیں۔ اب اس کے حوالے سے ذرا میں چاہتا ہوں کہ چند مسائل حل کر لیجیے۔ پہلا مسئلہ ہے ہمارے ہاں بڑا اختلافی مسئلہ، علم غیب کا مسئلہ، آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل تھا یا نہیں؟ میں نے جب اپنی نوجوانی کے زمانے میں اس مسئلے پر کچھ تحقیق کرنے کی کوشش کی تو یہ حقیقت واضح ہوئی کہ یہ صرف ایک لفظی نزاع ہے جس پر کہ نہ معلوم کتنی بحث اور مباحثے کی گرمی رہی ہے ہمارے ہاں، اور ابھی تک ہے، جاری ہے، اور اسی کی بنا پر کفر کے فتوے بھی ہیں۔ غیب کے لفظ کی ڈیفینیشن مختلف کی گئی، کچھ لوگوں نے غیب کی ڈیفینیشن یہ کی ہے کہ وہ علم جو خود حاصل ہو جائے بغیر کسی کے بتائے۔ اس ڈیفینیشن کے اعتبار سے تو کسی مخلوق کے لیے کوئی علم غیب ہے ہی نہیں، سرے سے نہیں، بلکہ کوئی اور علم بھی نہیں۔ یہ علم غیب کیا، علم شہادہ بھی اللہ کے لیے بغیر کسی کو حاصل نہیں ہے، غیب تو بہت دور کی بات ہے۔ جبکہ دوسری جگہ غیب کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے در حقیقت ان چیزوں پر کہ جو عادتاً اللہ تعالیٰ نے انسان سے مخفی رکھی، وہ امور غیبی ہیں۔ فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے، ان کا وجود تو ہے، نظر نہیں آتا۔ اسی طریقے جنت اور دوزخ اب بھی موجود ہے، حضور کو اللہ تعالیٰ نے ان کا مشاہدہ کرایا ہے، لیکن ہمارے لیے وہ امور غیبیہ ہیں۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے ان امور غیبی میں سے جتنوں کی اطلاع دینا چاہے اس کا اختیار ہے، اور وہ دیتا ہے، تبھی تو نبی بنتا ہے۔ لا یظہر علی غیبہ الا من ارتضی من رسول، وہ اپنے غیب پر مطلع نہیں کرتا مگر جس کو بھی چاہے اپنے رسولوں میں سے۔ اس لیے کہ بنیادی فرق ہمارے علم میں اور انبیاء کے علم میں یہی تو ہے، ورنہ ہمارے اور ان کے علم کے درمیان فرق کیا ہوگا؟ انہیں ان امور غیبیہ کا علم دیا، البتہ
وہ محدود ہے، لامحدود نہیں ہے، کل نہیں ہے۔ جہاں لفظ کل آ جائے گا وہاں شرک آ جائے گا، جہاں ذاتی آ جائے گا وہاں شرک آ جائے گا، جہاں قدامت کا تصور آ جائے گا شرک آ جائے گا۔ لیکن اگر یہ تینوں چیزیں موجود ہیں، جتنا علم ہے اللہ کا عطا کردہ ہے، باقی یہ کہ اب ہم نہ اپنے بیٹھے کہ کتنا ہے، تو یہ در حقیقت ہم اپنے حدود سے تجاوز کرتے ہیں، چونکہ ہمارے علم سے اس علم کی نوعیت جدا ہے، تو اس کو ناپنے کا کیا سوال، اس کے بارے میں کسی شے کا تعین جو ہے وہ ہمارے لیے ممکن نہیں۔ البتہ اس اصول کو مانیے کہ جو بھی علم ہے حضور کو اللہ نے دیا ہے، وہ کتنا بھی ہو بہرحال محدود ہے، جتنا بھی ہے اللہ کا عطا کردہ ہے، ذاتی نہیں، اور حادث ہے، جیسے کہ حضور کا وجود حادث، ایسے ہی آپ کا کی صفت علم بھی حادث۔ اب اس چیز کو سامنے رکھے تو کوئی اختلاف کی بات ہی نہیں۔ دوسرا مسئلہ جو ذرا ٹیڑھا ہے وہ وحدت الوجود کا ہے، لیکن میں نے ذرا سا اس کی طرف اشارہ کر دیا ہے اپنی گفتگو میں کہ وحدت الوجود ہمارے صوفیہ میں سے جنہوں نے بھی اس کو مانا ہے، در حقیقت وہ اللہ کے وجود کے مقابلے میں کل مخلوقات کے وجود کی نفی کرتے ہیں۔ یہ جو موجودات ہیں یہ نظر آ رہی ہیں، حقیقت میں نہیں ہے، ان کا کوئی وجود نہیں، یہ اعتباری وجود ہے، ریلیٹیو ہے ایگزسٹنس، یہ ایبسولوٹ ایگزسٹنس نہیں ہے، یہ کانٹینجنٹ بینگ ہے، ایبسولوٹ بینگ نہیں ہے، اور نہ ہونے کے درجے میں ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں مخلوقات کا علم معدوم کے درجے میں، اللہ کی قدرت کے مقابلے میں مخلوقات کی قدرت نہ ہونے کے درجے میں، تو اللہ کے وجود کے مقابلے میں یہ کل وجود یہ نہ ہونے کے درجے میں۔ اس سے فرق جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ وہ جو پینتھیزم تھا وہ مخلوقات کے وجود کو حقیقی تسلیم کرتا ہے وہ نظریہ، اور یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے اس شکل میں ظہور کیا ہے، جبکہ وحدت الوجود یہ ہے کہ کسی شے کا کوئی وجود نہیں، ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد، عالم تمام حلقہ دام خیال ہے، کل ما فی الکون وہم او خیال او عکوس فی المرایا او ظلال۔ جیسے آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو ادھر آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ آپ کھڑے ہیں، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ نہیں ہیں ادھر، آپ تو بس یہی ہیں جو ادھر کھڑے ہیں، آئینے میں ایک عکس ہے، تو عکوس ہے، ظلال ہے، سایہ ہے، درخت کا سایہ زمین پر پڑ رہا ہے، جبکہ وہاں زمین کے اوپر تو کوئی درخت نہیں ہے، وہ تو درخت تو وہی ہے جو اوپر کھڑا ہے، لیکن سایہ ہے۔ کل ما فی الکون وہم او خیال او عکوس فی المرایا او ظلال۔ یہ مسئلہ ویسے خاصا مشکل مسائل میں سے ہے، لیکن یہ کہ میں اس ضمن میں کسی تفصیل میں جانے کی اس لیے ضرورت محسوس نہیں کرتا کہ میں نے اس پر بڑی مفصل گفتگو کی تھی جب ہمارا سلسلے وار درس قرآن سورہ حدید پر تھا، تو آیہ مبارکہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اس پر مجھے یاد پڑتا ہے کہ غالباً ان 4 الفاظ پر 6 گھنٹے کی میری گفتگو ہے کئی نشستوں میں، اور یہ وہ موضوع ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس پر جو میں جتنا بھی اس پر میں بیان کر سکتا تھا کر چکا ہوں، اب اس میں کسی حرف کا میں اضافہ نہیں کر سکتا۔ ہے بہت باریک مسئلہ، بہت مشکل مسئلہ، یہ کوئی دین اور ایمان کا مسئلہ نہیں ہے، اصل میں سارا مسئلہ وہاں آ جاتا ہے، دقت وہاں پیدا ہوتی ہے کہ جہاں اس کی بنیاد پر دین و ایمان کے فیصلے ہونے لگے۔ اب کوئی سائنس کا مسئلہ ہے، وہ سائنس کا مسئلہ ہے، یہ فلسفے کا مسئلہ ہے، اس کو فلسفے کے مسئلے کی حیثیت سے رکھیے، یہ کوئی دین اور ایمان کا مسئلہ نہیں۔ کسی کو فلسفے سے دلچسپی نہیں ہے وہ اس سے دلچسپی نہ لے، لیکن یہ کہ میں صرف اس لیے اس کو بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے صوفیاء کی عظیم اکثریت ہے جو وحدت الوجود کی قائل ہے۔ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ آئے ہیں جنہوں نے وحدت الوجود کی نفی کرتے ہوئے وحدت الشہود کا نظریہ پیش کیا، لیکن شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوب مدنی میں بالکل واضح فیصلہ دیا ہے کہ تعبیر کا باریک سا فرق ہے، ورنہ بات ایک ہی ہے، وہ بات ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے لا موجود الا اللہ، یہ سو کچھ نظر آ رہا ہے اپیئرنس ہے، یہ ریئلٹی نہیں ہے۔ یہ بریڈلے کی کتاب جو ہے فلسفے میں بڑی مشکل اور دقیق کتاب اپیئرنس اینڈ ریئلٹی، اس کے الفاظ میرے زبان پر آ گئے، ظاہر ہے نظر آ رہا ہے۔ شیخ احمد سرہندی نے مثال دی بڑی پیاری کہ جیسے اگر آپ ایک لکڑی لے کر اور اس کے ایک سرے پر کپڑا باندھ دیجئے اور اس میں مٹی کا تیل ڈالیے اور پھر اس کو آگ دکھائیے، یہ ایک جو شعلہ جوالا وجود میں آ گیا ہے، اس لکڑی کو تیزی سے دائرے میں حرکت دیجئے، دائرہ نظر آئے گا دیکھنے والوں کو، آتشی دائرہ نظر آئے گا، جبکہ آپ کو معلوم ہے دائرے کا کوئی وجود نہیں ہے، نظر آ رہا ہے، ہر چند کہے کہ ہے نہیں ہے، حالانکہ
آپ کو معلوم ہے کہ ہے صرف ایک شعلہ جم والا، وہ ایک ہی شعلہ ہے، نظر آ رہا ہے آسین دائرہ۔ تو مختلف طریقے پر اس کی جو ہے لوگوں نے